السلام علیکم ناظرین، اقابلا کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے اقابلا میں کیا ہوا۔ بظاہر قبیلے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تھی، پھر دیوی نے اس تاریخ غار میں آنے کی زحمت کیوں کی تھی؟ اس وقت میں نے زرامے کو طلب کیا۔ زرامے کے قبیلے تک سردار کی آمد کا گجر بچ چکا تھا اور توقع تھی کہ وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائے گا۔ ادھر پرازو گیا، ادھر زرامے اندر آئے۔ سریتا حشم کی نظروں سے میری وحشت دیکھ رہی تھی۔ میں نے درشت لہجے میں زرامے کو طلب کیا، صاف صاف بتاؤ، کیا میری نیابت میں تم سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے؟ زرامے پرازو زیادہ سوجھ بوجھ کا مالک تھا، وہ میرا مزاج پہچان چکا تھا۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، موزد سردار، کسی کو نیابت کی ذمہ داری سونپ کر کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ جزیرہ توری کی نیابت پر وہی لوگ فائز ہیں جنہیں اس سے منتخب کیا تھا۔ پھر یہ لوگ اپنے سردار کی عدم موجودگی میں اس کے اعتماد کو کس طرح ذکر پہنچا سکتے ہیں؟ زرامے کے جواب نے میری الجھن میں اضافہ کر دیا۔ میرے دونوں نائبین نے جزیرے کی زندگی معمول پر رکھی تھی۔ میں نے خود کو تنبیہ کی، مجھے یہاں آنے سے پہلے معاملات خود محسوس کرنے کے شوق کے بجائے اپنے محسن دوست رنگا کے پاس جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے وہ کسی آئندہ خطرے کی پیشن گوئی کرنے والا ہو۔ میں نے زرامے سے پوچھا، جزیرے کے وہ نوجوان جنہیں میں نے مختلف فائز تفویض کیے تھے، کیا ان میں سے کسی نے تمہاری حکومت دولی کی تھی؟ نہیں، تمام نوجوان اپنے کاموں پر بدستور مامور رہے۔ سرے شام اسی طرح جشن کی ابتدا ہوتی رہی، جس کی بنیاد موزد سردار نے ڈالی تھی۔ قبیلے کے سارے لوگ جاراکاکا کی خدمت میں اپنے رحم دل شجیع اور ذہین سردار کی واپسی کی دعائیں مانگتے تھے، جس کے بارے میں انہیں کوئی پتہ نہیں تھا اور نہ ہی قائد اعظم نے اس کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے سردار کی طلبی کی تھی۔ بس یہی بات باعث اطمینان تھی کہ ہمارا موزد سردار کسی خاص عرصے کے لیے ہم سے جدا ہوا ہے، ورنہ قائد اعظم توری کے لیے سردار کی تقرری کے ضمن میں رزم آرائی کا اعلان کر دیتا۔ زرامے نے متانت سے جواب دیا۔ اچانک میرا ذہن جھنجھنا اٹھا، اور وہ اجنبی نوجوان شراٹ؟ میں نے تمام تر اجلت سے پوچھا، اس نے کوئی دہشت گردی کی ہے؟ زرامے کے سیاہ چہرے سے سفیدی جھانکنے لگی۔ وہ کانپتا ہوا بولا، وہ صبح تک ٹھیک تھا مگر آج صبح سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں نے گرج کر کہا، اسے پیدا کرو زرامے، میں نے اسے تمہاری نگرانی میں دیا تھا۔ میں شراٹ کی گمشدگی کی اطلاع پا کر چیخنے لگا، مقدس سردار، اپنا لہجہ اس قدر شدید مت کرو۔ زرامے نے نہایت عاجزی سے کہا۔ زرامے نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، لیکن وہ زرامے، میں نے غضبناک ہو کر کہا، تم اس وقت جزیرہ توری کے سردار سے مخاطب ہو۔ میرا ایک اشارہ تمہارا رشتہ زمین کی تہہ سے جوڑ سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ شراٹ، کیا وہ غائب ہو گیا؟ کب اور کیسے غائب ہوا؟ میرے لہجے کی سختی محسوس کر کے زرامے لرزنے لگا۔ میں نے پوست کی طرف دیکھا، سریتا میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ملتجی آنکھوں سے تحمل کی درخواست کر رہی تھی، اور زرامے کے لہجے میں لکنت آ گئی تھی۔ اے موزد سردار، میں جاراکاکا کی مقدس روح کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے اس کی نقل و حرکت کبھی اپنی بصارت کے دائرے سے باہر نہیں جانے دی، اس لیے میں نے اس کے قریب کی جھونپڑی کو اپنا مسکن بنایا۔ آج صبح وہ اپنی جھونپڑی کے اندر صبح کے تازہ مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فقط مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سورج کی روشنی یکلخت تیز ہو کر معدوم ہو گئی ہو۔ میں اسے خطرے کی علامت سمجھ کر اندر کی جانب لپکا، لیکن وہ اندر نہیں تھا۔ کمرے میں ایک دل نواز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ میں نے قرب و جوار کی جھونپڑیاں کھنگال ڈالی۔ اس کی گمشدگی سے کچھ دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اتنے عرصے میں کسی سمت بھی دور تک نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے جنگل میں آدمی دوڑا دیے جنہوں نے واپسی پر کوئی اچھی خبر مجھے نہیں سنائی۔ موزد سردار، میں قطعی لا علم ہوں کہ بند جھونپڑی سے وہ اجنبی نوجوان کس طرح غائب ہو گیا۔ زرامے کپکپاتا ہوا بولا، شراٹ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ جلدی بتاؤ۔ کوئی بھی نہیں سردار، زرامے نے ہکلاتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ 10-15 روز سے وہ عورتوں کو واپس کر دیا کرتا تھا اور خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے تمہارے حکم کے مطابق اسے قبیلے کی حسین لڑکیاں پیش کی، مگر وہ انہیں مسکرا کر دھتکار دیا کرتا تھا۔ خاموش رہو زرامے، میں نے چیخ کر کہا، شراٹ کی تلاش تمہارا فرض ہے۔ میں مایوسی کی اطلاعیں سننا پسند نہیں کرتا۔ میرا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ زرامے نے گردن چکا دی۔ میرا دل چاہا کہ اس کی گردن پر چھری پھیر دوں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، اسے تلاش کرو۔ زرامے ڈگمگاتا ہوا میرے سامنے سے چلا گیا۔ پھر میں نے باہر جا کر فرازو کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ جو شخص شراٹ کی خبر لائے گا اسے جزیرے کی سب سے خوبصورت لڑکی پیش کر دی جائے گی۔ میں نے فرازو اور دوسرے افراد کو بھی شراٹ کی تلاش پر مامور کیا۔ اب رفتہ رفتہ سرنگا کی دیوی کی آمد کا مقصد میرے سامنے واضح ہو رہا تھا۔ کوئی شبہ نہیں کہ وہ مجھے یہی اطلاع دینے اور مجھے چونکانے آئی ہو۔ شراٹ کہاں چلا گیا؟ کیا وہ زرامے کی معمولی غفلت سے فائدہ اٹھا کر توری کے کسی غار میں چھپ کر بیٹھ گیا؟ ایسا ہی ایک اور اجنبی ابھی تک لاپتہ تھا، یا میں یہ تصور کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ اسے قصر اقابلا میں طلب کیا گیا ہے۔ وہ اتنا سربلند نہیں تھا کہ اسے اقابلا کی بارگاہ میں سرفرازی ہوتی، مگر میں خود کہاں اتنا سرفراز تھا جب میری طلبی ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو ایک جزیرے کا سردار ہو گیا تھا۔ شراٹ کے سلسلے میں یہ فیاضی کیا معنی رکھتی تھی؟ دونوں صورتوں میں میرے لیے تشویش رہ گئی تھی۔ یہ نوجوان جسے جاراکاکا کی روح نے امان دی تھی، جابر بن یوسف کے دل میں مسلسل آگ بھڑکا رہا تھا۔ اقابلا میری طلب تھی، میں نے اس کی خاطر آسودگیوں کا سودا کر کے اپنی زندگی جہنم بنا لی تھی۔ شراٹ کے مقابلے میں خاموش رہ کر تماشا دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اسی وقت قائد اعظم سمورال کی اقامت گاہ کی جانب روانہ ہو گیا، جو اب باقاعدہ میرا تعلیق تھا اور غار میں مجھے درس دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں سے میری قربت بڑھ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی سمورال نے بیرونی طاقتیں اپنی عبادت گاہ سے دور رکھنے کا عمل کیا۔ بولا، مجھے تمہارے غار چھوڑنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ آج سے بیشتر میں نے قائد اعظم کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ خود میری کیفیت بھی یہی تھی۔ چنانچہ میں نے تیزی سے کہا، مقدس سمورال، شراٹ پرسرار طور پر غائب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا طلسمی کڑاؤ روشن کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ ہماری نظروں سے اس کا اس طرح روپوش ہو جانا بدشگونی ہے۔ تم نے غار کس سبب سے چھوڑ دیا جابر بن یوسف؟ سمورال نے ملائمت سے کہا، تمہیں اس کے فرار کی اطلاع کس نے دی؟ ممکن تھا کہ میں شدت غضب سے بہک کر اپنے ہندی دوست رنگا کی دیوی کا تذکرہ کر بیٹھتا، لیکن بروقت میں نے خود کو سنبھال کر کہا،
دیوتاؤں کی عبادت کے دوران میں اچانک شراٹ کا تصور میرے ذہن میں ابھر آیا تھا. میں نے محسوس کیا جیسے وہ اپنی چھاتی پھیلائے میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. دیوتاؤں کا اشارہ غلط نہیں تھا. ذرا میں نے مجھے اطلاع دی کہ آج صبح سے پرسرار طور پر غائب ہو گیا ہے. سمورال نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی. وہ چند ثانیوں تک مجھے گھورتا رہا. شاید وہ میرے بیان کی تصدیق کر رہا تھا. پھر کچھ توقف کے بعد بولا, جابر بن یوسف میرے لائق شاگرد, تیرا قیاس درست ہے. مجھے شراٹ کی گمشدگی کی اطلاع مل چکی ہے. کیا اس نے فرار کی کوشش کی ہے؟ میں نے تجاہل عرفانہ سے کام لیا. نہیں, جاراکاکا کی مقدس روح نے اسے زندگی بخشی ہے. اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تو آسمان سے اترنے والا سیاہ ذرات کا بھنور اسے اپنے لپیٹ میں لے لیتا. تو پھر وہ کہاں گیا؟ کیا میں اصل بات بیان کروں؟ کیا حقیقتیں اتنی تلخ ہوتی ہیں میرے محترم اتلی؟ ہاں سیدی جابر, ہمارا کام سننا اور دیکھنا ہے. جو باتیں سنائی جا رہی ہیں انہیں سننے کی کوشش کرو, اور جو دکھایا جائے اسے دیکھنے کی عادت ڈالو. اسی میں تمہاری ذہنی صحت مضمر ہے. ضبط ہی ذریعہ سکون ہے. سمورال الجھے ہوئے لہجے میں بولا, تم نے غار میں رہ کر بڑی فضیلتیں حاصل کی ہیں. یقیناً تمہیں اس ریاضت کا صلہ ملے گا, مگر کیا ضروری ہے جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں نصیب ہو؟ شراٹ کی گمشدگی کی وجہ ازرامی کی غفلت نہیں ہے. پھر کیا میں یہ سمجھوں کہ مقدس روح شراٹ کو نوازنے پر آمادہ ہے؟ ایک سردار کی موجودگی میں یہ بڑا دلخراش اور حوصلہ شکن رویہ ہے. میں نے تل ملا کر کہا, وہ زبان کاٹ ڈالو جو مقدس روح پر تانا زنی کرے. سمورال نے مجھے جھڑک دیا. اگر میں نے اپنی عبادت گاہ میں بیرونی طاقتوں کا داخلہ بند نہ کر دیا ہوتا تو میں خود تمہاری زبان کاٹ کر کھا لیتا. میں معافی کا طلبگار ہوں. شراٹ کی گمشدگی کی نوعیت نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے. یوں بھی مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا وجود میری منزل میں صدرہ بن سکتا ہے. تمہاری منزل؟ سمورال نے مایوسی سے کہا. پھر سر دار بھر کر بولا, جابر بن یوسف تمہارا حافظہ کمزور ہے. میں نے اس کی حفاظت کے بارے میں طویل ترین بیانات دیے ہیں. کہ تم وہ سب بھول گئے؟ مجھے یاد ہے تم نے میرے بارے میں بڑی مبالغہ امیز پیشن گوئیاں کی تھی. میں اپنا طنزیہ لہجہ چھپا نہیں سکا. ہر پیشن گوئی بیرونی طاقتوں کی عدم مداخلت سے مشروط ہوتی ہے. وہ لوگ اتنے برگزیدہ ہیں کہ لکیریں مٹا دیتے ہیں. پھر بھی تم اتنے ہراساں کیوں ہو؟ تم شراٹ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ شاید تم اپنا منصب بھول کر اس اجنبی کو خود سے برتر سمجھنے لگے ہو. کہانی اعظم, میں نے مچل کر کہا, میں شراٹ کو پاؤں کی دھول سمجھتا ہوں. یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے, مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس پر غیر معمولی نوازشیں جاری ہیں. اگر نوازشوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو او نہیں. کائن اعظم نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بولنے سے روک دیا. بس اس کی طلب کیے جاؤ اور یہ خیال چھوڑ دو کہ وہ تمہارا خیال رکھتی ہے یا نہیں. میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے جذبات میں ڈوب کر کہا, میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا, لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت جلد 101 دن کے لیے شب و روز جاراکاکا کی کھوپڑی کے سامنے جسم پر کوئی پھول سجائے بغیر عبادت کرنے والی ہے. یہ عبادت جاراکاکا کی روح کی مزید عنایتیں حاصل کرنے کے ذیل میں ہے. شاید اسے ایک مدت بعد اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی. دیوتاؤں کی باتیں دیوتا جانتے ہیں. ممکن ہے مقدس اقابلہ شراٹ پر مہربان ہو. مجھے تمہارے جذبات کا علم ہے, لیکن جابر بن یوسف, تمہارے جیسے جذبات یہاں کتنے لوگوں کے دلوں میں مچلتے ہیں, تم اس کا اندازہ نہیں ہے. مقدس اقابلہ کب تک کھوپڑی کی پرستش شروع کر دے گی؟ پرستش شروع کرنے سے پہلے اسے نیک شگون لینا پڑے گا. آج سے 3 روز بعد نیک ساتھ آئے گی. مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں شراٹ کے بارے میں فکر مند ہوں. تمہارے اندیشے درست ہیں. وہ اس وقت قصرے اقابلہ میں موجود ہے, لیکن مطمئن رہو وہ شراٹ کو وصل کی لذتوں سے بہرہ ور نہیں ہونے دے گی. میں ایک قریبی پتھر پر بیٹھ گیا. مجھے کچھ اور باور کرانے کی کوشش نہ کرو. میں نے بچھڑ کر کہا, مجھے آج جزیرہ انگروما یاد آ رہا ہے. گروٹا اور گرومے کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی میرے کانوں میں زہر گھولا تھا. میں نے تمہیں انگروما کے سارے واقعات نہیں بتائے. میں سوچتا ہوں وہ نیک لوگ پہلے ہی مجھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے. میں اس وقت اندھا ہو گیا تھا. تم بہک رہے ہو جابر بن یوسف, ہوش میں آؤ. میں اب سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے زہر ہن سے جواب دیا. کیا تم مجھے باغبان جانے کی اجازت دو گے؟ ممکن ہے وہ پھر میری کشتی انگروما لے جائیں. تم جا سکتے ہو. سمورال گرجتے ہوئے بولا, جاؤ, اور جب تمہیں ہوش آ جائے میرے پاس آ جانا. تم بھی ایک دن یہی فیصلہ کرو گے. کہنے اعظم, انگروما ایک بے مثال آبادی ہے. آؤ وہاں چلیں. یہاں سراب ہے, علم و برتری کا یہاں کوئی مرتبہ نہیں. وہاں انہوں نے ایک ایسی دنیا آباد کی ہے جو علم و فضل میں تاریخ براعظم میں سب سے اعلیٰ ہے. تاریخ براعظم کے کسی جزیرے میں اتنے عالی مدبت لوگ ایک ساتھ موجود نہیں ہیں. میں تمہیں غار سے باہر نکل جانے کا حکم دیتا ہوں. سمورال نے اپنے محفوظ اور مقصور کمرے کے باوجود کہا. وہ ہذیان, میں جو کچھ بک رہا تھا میں نے نہیں سنا. وہ بار بار دیواروں کی طرف دیکھتا تھا, مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتا تھا. میں نے اپنا سلسلہ کرام جاری رکھا. سمورال کی آنکھیں میری گستاخیوں پر دہکنے لگی تھی. اس کے چہرے کی سیاہی اور گہری ہو گئی. پھر میری چرب زمانی پر تیش میں آ کر سمورال نے طلسمی کڑاؤ سے چند چھینٹے میرے طرف اچھال دیے. میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, مگر میں ڈٹا کھڑا رہا. اچانک ایسا لگا جیسے سمورال کی عبادت گاہ میں بھونچال آ گیا ہو. صفوف کا دھواں غائب ہو گیا. سمورال کا قائم کیا ہوا حصار ٹوٹ گیا. وہ زمین پر لیٹ کر عجز کے ساتھ اقابلہ کی تعریف و توصیف میں تیزی سے بول رہا تھا. میرے اندر قائن اعظم کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی کا احساس جاگزیں ہوا. لیکن جب اس کی عبادت گاہ کے بہت سے نوادر گر کر چکنا چور ہو گئے تو مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا. سمورال اب مجھ سے مخاطب نہیں تھا. میرا اب مزید قیام کرنا مناسب نہیں تھا. میں اسے پاگلوں کی حالت میں چھوڑ کر غار سے نکل آیا. سمورال کی گفتگو بڑی مایوس کن تھی. کوئی بھی ہوش مند آدمی اس سے بہت سے نتائج اخذ کر سکتا تھا. اس سرزمین میں مجھ پر ایسے کئی عالم گزرے تھے, لیکن آج میری زندگی کا سب سے اداس دن تھا. مجھ میں سرنگا کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں تھی. شام تک میرے جسم میں کانٹے چبھتے رہے. بوجھل قدموں سے میں جنگل سے اپنی بستی کی جانب چل پڑا. شام تک میں اپنے مکان پر واپس پہنچ گیا. زرامے اور فرازو شراٹ کی تلاش سے ناکام واپس آ چکے تھے. میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. سریتا بھی میری سرد مزاجی سے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی. میں کسی زخمی درندے کی مانند اپنے مکان میں ٹہلتا رہا.
ترنگا کو میری کیفیتوں کا علم ہوگا۔ میں اس کے پاس جانا چاہا، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں اپنے بال نوچتا رہا۔ ایک آگ تھی جو میرے چاروں طرف تیز سے بھڑک رہی تھی۔ میں اس میں بری طرح جل رہا تھا۔ یہ آگ اتنی سنگ دل تھی کہ مجھے تہس نہس کر کے پرسکون کرنے کے بجائے میرا وجود سلگا رہی تھی۔ بار بار میرے تصور میں قصر اقابلا کے رنگ رنگ دروبام گھوم جاتے۔ وہاں شراٹ کھڑا ہوگا، اسے ایک مشروب دیا گیا ہوگا اور میں نے اپنی سوچوں پر قدغن لگانی چاہیے۔ میں نے مٹکے میں سے مشروب آتش انڈیلا اور پیتا گیا۔ پھر مجھے شراٹ کے منگیتر جینا کا خیال آیا، وہ حسین امریکی لڑکی جو مہذب دنیا کے قافلے کے ساتھ آئی تھی۔ میں قدم بڑھاتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکلا اور میں نے فرازو کو طلب کر کے جینا کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ فرازو میرا حکم پاتے ہی تعمیل کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں دوبارہ اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ ایک ایک لمحہ اذیت میں گزرا تھا۔ غنودگی کی کیفیتوں سے دو چار لڑکتی ہوئی جینا میرے سامنے آئی تو میرے ہونٹوں پر بڑی خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا بدن نشے میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا، آنکھوں میں خمار تھا۔ جب اس نے میری صورت دیکھی تو اس کا برہم چہرہ شاداب ہو گیا۔ او مسکراتی ہوئی بولی، کتنے دن بعد تم نے مجھے یاد کیا ہے؟ میں تو تمہیں بری طرح یاد کر رہی تھی۔ تم تو شراٹ سے محبت کرتی ہو۔ وہ تو ایک داستان پارنیا ہے۔ میں نے اسے ایک عرصے سے نہیں دیکھا، اس عرصے میں قبیلے کی زندگی دیکھی، اپنا ذہن اس زندگی میں رچانے کے لیے تیار کر لیا۔ تم نے سچ کہا تھا، مفر کی کوئی صورت نہیں۔ میری دوسری ساتھی لڑکیاں بھی تمہاری دعوت کی منتظر رہیں۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم کتنے شاندار مرد ہو۔ جینا نے شرما کر کہا، شروع میں وہ مجھے بے حیا کہتی تھی اور اب اس بات پر شاکی ہیں کہ سردار نے انہیں کیوں نہیں بلایا۔ صرف نانی لڑکی فوزی اس ماحول سے مفاہمت کرنے میں کوسوپیش کر رہی ہے۔ جینا نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے جھٹک دیا، تم جزیرہ توری کے سردار سے مخاطب ہو۔ جینا نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر فرازو کو کمرے میں دیکھ کر مسکرائی۔ اس سے کہو کہ وہ چلا جائے، میں تم سے خوب باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں ترس گئی ہوں، تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہاں کوئی قدر نہیں، اس لیے میں نے غیر ضروری شرم و لحاظ سے پرہیز کیا ہے۔ یقین کرو بے شمار مرتبہ میں نے تمہارے بارے میں سوچا ہے، تم کچھ تو مہذب دنیا کے رشتے کا خیال کرو۔ میں نے تمہاری تشنگی دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہاری قربت ہی سرابی کا ذریعہ ہے۔ وہ چمک کر بولی، تم اس وقت کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، اپنے آدمی سے کہو کہ باہر جائے، شاید میں تمہاری پریشانیاں دور کر سکوں۔ تمہیں میری ضرورت ہے؟ ہاں، مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ جینا نے میرا جواب سن کر حشر سامہ انداز میں انگڑائی لی۔ وہ عمدہ غذاؤں اور مشروبات سے اور دلکش ہو گئی تھی۔ میرے لیے صبر محال تھا۔ میں نے کمر سے جھولتے ہوئے خنجر کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی تو میرا چہرہ خون کی تمازا سے سرخ ہو گیا۔ میں جینا کا خون پینا اور اپنے گلے میں لٹکی جاراکاکا کی کھوپڑی کو غسل دینا چاہتا تھا۔ پھر یہ متبرک خون آج ساری آبادی میں تقسیم کیا جاتا۔ جینا میرا ارادہ بھانپ کر سہمی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے خنجر تولا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کیا مجھ سے تمہاری شان میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی؟ اپنے آدمی سے کہو ڈارلنگ، میں خوشامدانہ انداز میں بولی۔ فرازو، میں صفاقی سے چیخا۔ فرازو نے نظریں اٹھائی تو میں نے اپنا خنجر اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، اس لڑکی نے مہذب دنیا کی زبان میں تمہارے سردار کے بارے میں یاوہ گوئی کی ہے۔ اسے قربان گاہ پر چڑھا دو اور جاراکاکا کی مقدس روح کے ساتھ سمیٹو۔ اس کا خون نچوڑ کر بدن ہزاروں حصوں میں تقسیم کر ڈالو اور سمندر میں پھینک دو۔ فرازو ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر تھا۔ جینا مجھ سے انگریزی میں ہم کلام تھی۔ میں نے مقامی زبان میں فرازو کو حکم دیا تو اس کی آنکھیں خون اگلنے لگی۔ جینا یہ سن کر دوسرے کمرے کی جانب تڑپ کر بھاگی۔ وہ مقامی زبان سے واقف ہو چکی تھی۔ فرازو نے جینا پر قبضہ جمانے کے لیے اسے خطرناک نظروں سے گھورا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی درندے کی طرح ہاتھ پھیلا کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ رحم جابر بن یوسف، رحم! جینا نے اپنی ہولناک چیخوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ آخر فرازو نے اسے معمولی جدوجہد کے بعد دبوچ لیا۔ وہ اس کا گلا کاٹ کے شراب کے بڑے برتن میں خون نچوڑنا چاہتا تھا۔ جینا کی فلک شگاف چیخوں سے مجھے ایک لذت محسوس ہو رہی تھی۔ یکایک سریتا بچھڑی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فرازو کو حکم دیا کہ وہ جینا کو چھوڑ دے۔ فرازو نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ سریتا نے اسے دوبارہ تڑک کر حکم سنایا، میری بات سنو، تمہارا سردار اس وقت ہوش میں نہیں ہے، اسے قربانی کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ میں نے سرد میری سے کہا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ سریتا نے میرے سامنے آ کر غصے میں کہا، جابر بن یوسف، تمہیں میری مقدس دیوی کی قسم، اپنا فیصلہ واپس لے لو ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ سنتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جینا موقع پا کر سریتا کے پہلو کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ میں شش و پنج کی کیفیت سے دوچار تھا۔ سریتا نے دیوی کی قسم دلائی تھی اور حق ماننا انداز میں مجھ سے مخاطب تھی۔ میں اسے رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے معزز سردار؟ فرازو نے مدبانہ پوچھا۔ میری قوت گویائی جواب دے چکی تھی۔ فرازو نے میرا اضطراب شناخت کر لیا۔ اس سے قبل کہ میں کوئی حکم صادر کرتا، اس نے خنجر زمین پر رکھا اور سر جھکائے جھونپڑی سے واپس چلا گیا۔ جینا سریتا کے عقب میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ سریتا جیسی کم گو لڑکی اس وقت قہر کی کوئی دیوی نظر آ رہی تھی۔ وہ جینا کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی وحشتوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی۔ رات بھر میں اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا، کبھی مایوسی، کبھی امید کی کوئی کرن، کبھی مثبت، کبھی منفی۔ سریتا کے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سسک بھی نہیں سکتا تھا۔ آہت جان کرنے کی وہ رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو فرازو نے مجھے آ کر بتایا کہ شراڑ اپنی جھونپڑی میں موجود ہے۔ ذہن کی غنودگی یکلت ہوا ہو گئی۔ میں اسی لمحے اٹھ گیا۔ زرامے کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس کی نگرانی پر مامور ہے، اس کا کہنا ہے کہ شراڑ اچانک نمودار ہوا ہے۔ زرامے نے اسے جھونپڑی میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں یہ کہتا ہوا بجلی کی طرح جھونپڑی سے باہر نکلا۔ فرازو میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ جو فاصلہ گھٹ رہا تھا، میرے جنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرازو اور میں شراڑ کی جھونپڑی کے نزدیک پہنچے تو زرامے ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لپکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شراڑ اپنی جھونپڑی میں میری موجودگی سے ششدر ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا سر عقیدت سے جھکا لیا۔ اس نے قبیلے کا سردار کے احترام میں شائستگی سے تمام رسمیں انجام دی۔
میری آنکھیں ابل رہی تھی اور جتنی بھی نفرت ممکن ہو سکتی تھی تمام سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گئی تھی۔ جزیرہ توری کا نوارا شیراڑ اپنے محسن اور مقدس سردار کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ جابر بن یوسف باکر کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتا ہے۔ شیراڑ کی اس تکریم سے میری شدت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس کے جواب میں حقارت کا لہجہ اختیار کیا۔ شیراڑ، اے نا سمجھ اجنبی نوجوان، تو کہاں غائب تھا؟ میرے محسن سیدی جابر، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے فرار کی کوشش نہیں کی تھی، دیوتا اس کے گواہ ہیں۔ میں تمہاری ناراضی کا سبب سمجھ رہا ہوں، اس کے باوجود سخت سے سخت امتحان کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مہذب لہجے میں کہا، میرا گمان ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ تمہاری آمد سے پتہ چلا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی، اس لیے کہ کل دن بھر میں تم سب کی نظروں سے روپوش رہا۔ میں تمہیں بتاؤں اے نیک سال سردار، تمہاری عدم موجودگی میں نے ایک سچے اطاعت گزار کا ثبوت دیا ہے۔ ذرا میں سے پوچھو، لیکن کل صبح مجھے عجیب و غریب حالات میں مقدس اور عظیم اقابلا کے عالیشان قصر میں حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ کاش میں وہاں نہ جاتا، انکار کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایک پری چہرہ دوشیزہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہلاؤں میں لے گئی، اور رنگ برنگے بادلوں میں اس نے میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ پھر میں نے سفید پتھر کا بنا ہوا ایسا قصر دیکھا کہ مہذب دنیا کے آثار قدیمہ میں بھی اس کی شان و شوکت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں کسی کہکشاں میں پہنچ گیا تھا، مجھے ایک مشروب پیش کیا گیا اور مجھے اقابلا، مقدس اقابلا کی دی سے سرفراز کیا گیا۔ اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی اور میں ہی کہتا رہا، کائنات میں اس کا جلوہ ساری چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اے مقدس سردار، وہ ایک منظر ہے، سبزہ و گل کا ایک دل نواز منظر، وہ ایک شراب ہے، آگ کی بنی ہوئی شراب۔ بس کرو، بس کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ شیراڑ خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ میری چیخ پر وہ مدہوشی کے عالم سے واپس آیا۔ پھر اس نے اقابلا کی تعریف میں جو بولنا شروع کیا تو حتمی کا نام نہیں لیا۔ وہ میرے کانوں میں زہر انڈیل رہا تھا، میری آنکھوں سے روشنی مدھوم ہونے لگی، میری سانس کھچنے لگی۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا اختیار تھا کہ میں کسی بھی ناپسندیدہ شخص کو تہ تیگ کر دوں۔ میں نے سوچا بہتر یہ ہے کہ اس نوجوان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ضبط نہیں کر سکا، میرا ہاتھ پوری قوت سے گھوم گیا۔ شیراڑ کے منہ سے بے تحاشا خون جاری ہو گیا، وہ ربڑ کی کسی گیند کے مانند اچھل کر ایک طرف اوندے منہ گر گیا۔ میں نے ایک زبردست لات اس کے جسم پر رسید کی، وہ بلبلانے لگا، جابر بن یوسف، اے وحشی سردار، دیوتاؤں کے لیے رحم کر، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، نہ میں نے کوئی حکم عدولی کی ہے۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، حرام کے تخم، امریکی سور۔ میں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی، اپنی موت کا تماشا دیکھ۔ جابر بن یوسف، معزز سردار، میں اس سے بیشتر کہ شیراڑ کو عاجزی کی اور مہلت ملتی، میں نے دوسری ٹھوکر ماری۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی مانند تڑپنے لگا۔ میں نے گردن میں لٹکا ہوا چوبی عصا زمین پر چھوڑ دیا۔ اس میں زندگی کے اثرات نمودار ہوئے۔ ذرا میں فرازو دم سادے کھڑے تھے، عصا ایسا شیراڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں کونے میں کھڑا ہانپ رہا تھا کہ اچانک جھوپڑی کی چھت ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ اڑ گئی اور نیلے رنگ کی روشنی کی ایک تیز کرن اندر داخل ہو کر ہماری نظریں چکا چوند کر گئی۔ میں دیکھنے کے قابل ہوا تو فرازو اور ذرامے زمین پر اوندے پڑے تھے اور بار بار اپنا سر زمین پر پٹک رہے تھے۔ میں نے ازدے کی جانب دیکھا، وہ لکڑی کے بے جان مجسمے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شیراڑ چھت سے گرنے والا ملبہ دیکھ رہا تھا جو اس کے جسم پر گرا تھا۔ یہ مقدس اقابلا کے قہر و غضب کی علامتیں تھیں۔ اس نے شیراڑ کو میرے عتاب سے بچانے کے لیے دخل دیا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا اور میں نے اپنی ہڈیوں میں ایک ٹوٹ پھوٹ سی محسوس کی، جیسے مجھے بخار آ گیا ہو۔ میں نے زرامے اور فرازو کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر موت کا تسلط تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا چوبی عصا اٹھا کر گلے میں ڈالا، شپالی پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب جو ہو سو ہو۔ اقابلا کی ناراضی کی واضح علامتیں نظر آ چکی ہیں، اور جب اقابلا ناراض ہے تو اس سرزمین پر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے کیوں نہ میں اس امریکی نوجوان کا قصہ پاک کر دوں جس نے میرے سیدھے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں اور میرا سینہ آتش کدہ بنا دیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ آخری حربہ شپالی کارگر ثابت ہوگا۔ اس چھوٹے سے پتھر نے اکثر مشکل موقع پر میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے اپنی ہتھیلی پر اچھالا اور سرکشی کی نظر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ چھت شک ہو چکی تھی اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں شپالی کا نشانہ لے رہا تھا کہ جھوپڑی کے باہر بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز تیزی سے ابھری اور آنن فانن چار عقابو میرے گرد اپنا حلقہ تنگ کرنے لگے۔ عقابو اقابلا کے محافظ دستے کے سپاہی جو بنیائی سے محروم ہوتے تھے۔ عقابوں کی آمد سے اقابلا کی ناراضی میں کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنا خشک گلا تر کیا، اس لیے میں ایک عقابو کی کردری آواز ابھری، 3 قبیلوں کے معزز سردار، مقدس اقابلا کے حکم سے ہم تمہیں حراست میں لینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، خود کو ہمارے حوالے کر کے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زرامے اور فرازو ہاتھ باندھے گردن جھکائے مودب کھڑے تھے۔ تاریخ بر اعظم میں ان لوگوں نے میری سربلندی، میرا عروج دیکھا تھا۔ آج میرے زوال کا دن تھا۔ میں اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لینا چاہتا تھا۔ مجھے اپنا وزن گرا محسوس ہونے لگا۔ وہ سرزمین اقابلا کے تابع تھی اور میری حیثیت وہاں حس و حشا کے مانند تھی۔ میں کیا تھا؟ میں تو کوئی خشک پتا تھا جو ٹہنی سے علیحدہ ہو کر زمین پر رسوا ہو رہا تھا۔ میرے ہزاں کے دن آ گئے تھے، میں جیسے برف میں کھڑا تھا۔ کیا میں اسے اپنا زوال سمجھوں؟ میں نے بجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معزز سردار کا احترام ہم پر فرض ہے، ہمیں صرف معزز سردار کو حراست میں لینے کے احکام ملے ہیں۔ عقابو کے لہجے میں سختی تھی۔ میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، میں نے تھک کر کہا۔ معزز سردار کی نگرانی ہمارا فرض ہے، عقابو نے مستعدی سے کہا۔ چلو، میری آواز گمبھیر ہو، چلو 3 قبیلوں کے ایک سردار کو حراست میں لے کر چلو۔ یہ سیاہ فام اندھے بنیاؤں سے زیادہ عقل رکھتے تھے۔ وہ آسانی کے ساتھ دروازے باہر آ گئے۔ میں زرامے اور فرازو کے ستے ہوئے چہرے گزیدہ نظر دیکھتا ہوا جھوپڑی سے چلا آیا۔ شیراڑ نے کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ آخر وقت تک ششدر تھا۔ نظر بندی کے احکام کے ساتھ ساتھ مجھے ایک رعایت بھی ملی تھی۔ جگہ کے انتہا کو مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے اپنی قیامگاہ کی بجائے جنگل کے سرے پر ایک ویران گوشے کا انتخاب کیا جہاں عموماً میں قبیلے کی لڑکیوں کو لے جاتا تھا۔ عقابو راستے پر خاموش رہے، وہ انسان سے زیادہ مشین تھے۔ اقابلا کی پلکوں کی جنبش سے وہ چکنے ہو جاتے تھے۔ مجھے جھونپڑی میں چھوڑ دیا گیا۔ میں کسی لوٹے ہوئے مسافر یا کسی شکست خوردہ شخص کی طرح
جھاڑ جھنکار کے بستر پر گر گیا۔ میں نے دیوتاؤں کے نوادر سے آراستہ سینہ خالی کیا اور پانی مانگ کر اپنے جسم کے رنگ دھوئے۔ میں نے اپنی کھال خوب رگڑی، اس قدر کہ میرا اصل رنگ نمایاں ہو گیا، وہ سرخ رنگ، مہذب رنگ جو بیروت میں آکسفورڈ میں مجھے ممتاز رکھتا تھا۔ پھر میں نے چاقو کی مدد سے اپنے بال تراشے، درختوں کی چھال سے اپنا جسم ڈھانپ لیا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا میں نے۔ جب میں یہ سب کچھ کر چکا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس سرزمین پر ابھی تک ایک اجنبی ہوں، کیونکہ میرا گلا خالی ہے، میرے کان میں کوئی بالی نہیں ہے، میرا رنگ سیاہ نہیں ہے اور میرا جسم برانا نہیں ہے۔ تو میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ میری زمین، یہ میرا وطن نہیں ہے۔ کیا میں کوئی طویل خواب دیکھ رہا ہوں یا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں ابھی تک بیروت میں ہوں؟ میں انتشار اور مبہوت الحواسی میں باہر کی طرف بھاگا۔ عقابوں نے میرا راستہ روک لیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس اندھے پر کاری ضرب لگاؤں، مگر وہ تو ایک درخت تھا، وہ تو مشین تھا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر عقابوں نے کہا، موزہ سردار، تم اگر چاہو تو یہاں بھی حسب مراتب دل بستگی کا سامان طلب کر سکتے ہو۔ میں اپنے چند رفیقوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی واضح ہدایت نہیں ملی ہے، عقابوں نے نرم آواز میں جواب دیا۔ دوسری مراد تمہیں بدستور حاصل رہیں گی۔ میں مقدس اقابلا کی اس نوازش کا شکر گزار ہوں۔ عقابو احتراماً جھکا، اس کے احترام سے مجھے اب کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا، یہ ایک توہین امیز احترام تھا۔ کل اندھیری تھی، عقابلا نے نظر بندی کے باوجود مجھے دل بستگی کا سامان طلب کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ بڑا مزکہ ہے طریق تھا جس کی طلب نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے، وہ مجھے کھلونوں سے بہلا رہی تھی۔ اسی عالم میں 15 دن گزر گئے، تنہائی کے 15 دن۔ کسی نے میری خبر نہیں لی، کسی کے بارے میں نے عقابوں سے نہیں پوچھا۔ آہستہ آہستہ میں اس جھوپڑی کا عادی ہو گیا اور مجھے عقابوں کے قدموں کی چاپ بھی بری لگنے لگی۔ ان دنوں میں نے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق اتنا سوچا تھا کہ اب اور کچھ سوچتے سوچتے دماغ دکھنے لگتا تھا۔ ہاں، اس تنہائی سے اتنا ضرور ہوا کہ مجھے خود کو سرزنش کرنے کی مہلت مل گئی۔ ہر بار مجھے سرنگا کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، جو بڑے رازدارانہ انداز میں کہتا تھا، سیدی جابر، یہ خیال رکھنا کہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں آئے ہوئے تو ایک مدت گزر گئی تھی، لیکن میں نے اس کے متعلق سوچا بھی کہا تھا۔ میری نگاہ تو پاش پاش ہو گئی تھی۔ 16ویں دن جب ایک صبح کچھ تازگی محسوس کر رہا تھا، یا یوں کہو کہ اب کچھ سوچنے کو باقی نہیں رہ گیا تھا، میں نے عقابو کو طلب کیا۔ وہ میرے سامنے آ کر سرنگوں ہو گیا۔ میرے احترام میں اس نے ابھی تک بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ مجھے توری کا مشروب خاص اور مہذب دنیا سے آنے والی لڑکیوں میں فروزی نام کی لڑکی کی طلب ہے۔ 2 ہفتے بعد میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ عقابو نے ایک فرما بردار کتے کی طرح میرے حکم کی بجاوری کی۔ میں بڑی سرعت کا مظاہرہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایرانی نژاد دوشیزہ فروزی ماں ارغوانی مشروبات میرے زندہ میں بھیج دی گئی۔ فروزی کو دیکھ کر اس مجمد زندگی کی برف پگھلنے لگی اور مجھے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگی۔ فروزی ایک شرمیلی دوشیزہ تھی، باتیں کرتی تھی، اس کی پلکیں جھک جاتی تھی۔ وہ ایک شکار کی ہوئی ہرنی کی مانند خوفزدہ کھڑی تھی۔ غالباً اسے جینا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی اطلاع مل چکی تھی۔ میں نے اپنے شکست خوردہ اعصاب مشروبات میں غرق کر دیا۔ آج میرا بدن رنگا ہوا نہیں تھا، میں اپنی حقیقی جلد کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر سرداری اور عالی مقامی کی کوئی چھاپ نہیں تھی، جسم بھی ڈھکا ہوا تھا۔ فروزی ان سب میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ میں نے اسے کسی مناسب وقت کے لیے اپنے خانہ دل میں جمع کر رکھا تھا۔ آج اسے حرش کرنے کا وقت آیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے نرم آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ اشاروں میں رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ میرے نرم لہجے سے اور زیادہ خوفزدہ ہوئی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ تمہیں جینا نے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ وہ ایک لمحے جھجکی، پھر گردن ہلا دی۔ ہاں۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ کبھی یہاں سے واپس جا سکتی ہو؟ نہیں، اس نے اپنی خوبصورت گردن کو جنبش دی۔ تم نے سردار کی عزت و تکریم کبھی دیکھی ہے؟ تم نے سردار کی عزت و تکریم بھی دیکھی ہوگی۔ ہاں، اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ میں اگر مہذب دنیا میں ہوتا تو تم سے محبت کرتا۔ تم بہت حسین ہو، تم میں وہ تمام کشش موجود ہے جو ہوش مند شخص کے ہوش چھین سکے۔ لیکن بانوئے جمال، میں نے فارسی میں کہا، تم یہ حقیقت دل سے تسلیم کر لو کہ وہ دنیا جو ایک طویل جدوجہد کے بعد لوگوں نے بسائی ہے، وہاں سے تم اپنے کسی گناہ کے سبب سے نکال دی گئی ہو۔ فروزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری گفتگو سے وہ بری طرح رونے لگی۔ تو پھر اس دنیا کو بھول جاؤ۔ میں بھی بھول گیا ہوں۔ جب مجھے پرانے دن یاد آتے ہیں تو یہاں کوئی نہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، پھر میں پوری تندہی سے خود کو سرزمین کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں فارسی روانی سے نہیں بول پاتا تھا، لیکن کچھ انگریزی، کچھ فارسی، کچھ عربی میں نے فروز سے اتنی باتیں کی کہ اس کی آنکھوں کی ویرانی دور ہوتی گئی۔ میں نے اسے اپنے متعلق بتایا۔ وہ عقیدت، تعجب اور محبت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بہت دن بعد کسی سے باتیں کی تھی، اور پھر فروزی جیسی لڑکی سامنے ہو جو مشرق کی تمام تر روایتوں سے آراستہ ہو اور جابر بن یوسف جیسا خطیب ہو، تو کیا کیا باتیں نہ ہوئی ہوں گی۔ وہ اشتیاق سے سب کچھ سنتی رہی، اور ہمارے درمیان اتنا ہی فاصلہ برقرار رہا جو پہلے تھا۔ میں نے اسے کوئی ضد نہیں کی، شاید اس وجہ سے کہ میرے نوادر گلے میں نہیں تھے، میرا جسم پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے جزیرہ توری کا مشروب پیش کیا تو وہ جھجک کر پینے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں بیروت کے ایک فیشنیبل ریستوران میں بیٹھا ہوا ایک لڑکی سے ابتدائی ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ تم بھی کچھ کہو۔ کیا تم کچھ بھی نہیں کہو گی؟ عقائے جابر، اس کے نازک لب کھلے جیسے کوئی پھول کھل جائے۔ عقائے جابر، اس نے والہانہ انداز میں کہا، میں اس پورے اسرار زمین میں تمہاری کس کام آ سکتی ہوں؟ عورتیں یہاں حکومت کرتی ہیں، انہیں یہاں صرف ایک کام ہے، وہ مردوں کو خوش رکھیں، کسی ایک مرد کو نہیں بلکہ جو مرد چاہے ان کے شباب میں مدغم ہو جائے۔ تم حکومت نہیں کر سکتی، لیکن تم توری کے مردوں کو اپنے شباب سے پاگل کر سکتی ہو۔ وہ شرما گئی۔ تم ایک سردار ہو، اگر تم چاہو تو میرا اس سے بہترین مشرب بھی ہو سکتا ہے۔ میں مردوں میں تقسیم ہونا پسند نہیں کروں گی، لیکن میری پسند یا ناپسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں کسی طرح یہ زندگی کاٹنی ہے، اور میں اس امید کے ساتھ یہ دن گزاروں گی کہ شاید خدا کو کبھی ہماری حالت پر رحم آ جائے اور وہ ہماری رہنمائی کرے۔ قطن مایوسی میرے نزدیک کفر ہے۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولی، تم کیا کر سکتی ہو؟
ہاں بس دعا کیے جاؤ۔ جادو، اسرار، ندیدہ طاقتیں، مہیر الکول مظاہر، تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا۔ میں دعا کروں گی آقا جابر، اور دعا کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ پر مہربان رہو، تمہاری محبتیں میری شریک رہیں، اور مجھے یہ اعتماد حاصل ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ کبھی موقع آیا تو میں تمہارے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گی، لیکن مجھے کسی شکاری، مالک غنیمت یا کسی مشروب کے بجائے ایک فرد کا درجہ دیا جائے۔ کیوں میں تمہارا شکار ہوں، تمہارا حق، تمہاری شراب ہوں؟ تم مجھے متاثر کر رہی ہو، خبر ہے میں نے یہاں تمہیں کیوں بلوایا تھا؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ فروزی نے نظریں نیچی کر لی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر جھانک کر دیکھا، عقاب مستعدی سے کھڑے تھے۔ کوئی اور حکم؟ وہ مجھے دروازے پر سونگ کر بولے۔ نہیں، میں اندر آ گیا۔ فروزی کے چہرے پر اضطراب طاری تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے بھی جھجک کے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اسے تھام لیا، میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ گردن جھکائے کھڑی رہی۔ میں نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی، اس کی آنکھیں نم تھیں، ان میں حسرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے اجازت ہے؟ میں نے شائستگی سے پوچھا۔ تم ایک سردار ہو، اس نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ تم اسے محبت نہیں سمجھتی؟ میں نے جذبات میں کہا۔ میں اسے تمہارا اختیار سمجھتی ہوں، تم اپنا حق استعمال کر رہے ہو۔ کیا میں ایک مثالی مرد نہیں ہوں؟ تم ایک مثالی سردار ہو۔ میں تو تم سے متاثر ہو گیا ہوں، کیا تم نے مجھ سے کوئی اثر قبول نہیں کیا؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تم مزاحمت نہیں کر رہی ہو؟ میں نے سرشار سے پوچھا۔ سردار کی عزت و تکریم بھی مجھ پر فرض ہے۔ اوہ، میں جھجلا کر علیحدہ ہو گیا۔ فروزی، میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، شامل ہونے کو کہہ رہا ہوں۔ میری شمولیت میری آمادگی سے مشروط ہے۔ میں نے تمہیں آمادہ کرنے کے لیے یہ طویل گفتگو کی ہے۔ تم یوں بھی اپنا مقصد پورا کر سکتے تھے، لیکن تمہیں میری شمولیت کا خیال ہے تو مجھے آمادگی کا موقع دو۔ تم میرے ضبط کا امتحان لینا چاہتی ہو؟ میں ہمیشہ پر امید رہتی ہوں۔ میں نے مشروب کا ایک قط پیا اور اپنی باتیں پوچھتا ہوا ہانپ کر بولا، میں تمہیں امید کے لیے وقت دیتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ فروزی نے مجھے حیرت سے دیکھا، اس کی نظروں میں خوشی کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی، اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ جب بات کرنے کے لیے ترس جاؤ تو مجھے بلاتے رہنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فروزی میرے باتیں کا بوسہ لیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ خدا تمہارا اقبال بلند کرے، اس نے چلتے چلتے کہا۔ میں دوبارہ تم سے ملاقات کی آرزومند ہوں گی۔ فروزی کے جانے کے بعد میں پھر تنہا ہو گیا۔ اس کے آنے سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے نچوڑ کر اپنے مشروب میں شامل کر لوں گا، لیکن فروزی نے مجھ پر کچھ ایسا اثر مرتب کیا کہ مستی اور نشاط، خلوت اور جلوت کا تمام ماحول سمجھ گیا۔ شام تک میرے جسم پر چنگاریاں سلگتی رہیں۔ فروزی کو بھی سرنگا کی طرح امید تھی کہ وہ کسی دن اس طلسم خانے سے نجات حاصل کر لے گی اور اپنا دامن صاف رکھے گی۔ فروزی چلی گئی تھی، لیکن خود میرے دل میں امید کا چراغ روشن کر گئی تھی۔ یہ امید ہی تھی جس نے مجھے تنہائی سے اکتا دیا۔ میرا دل جنگل کی کھلی فضا میں جانے، سمندر دیکھنے اور ایسے ذریعے تلاش کرنے کے لیے مچل رہا تھا جو مجھے یہاں سے نجات دلا سکے۔ فروزی کا خیال تھا کہ سچی امید کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ گناہ کی زندگی امید متزلزل کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ سے آلودہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پاکیزگی اور امید کی روشنی دیکھ اسے چھوڑ دیا تھا۔ جینا نے امید چھوڑ دی تھی۔ یہی حال مارشا اور جولیا کا تھا۔ شام کے بعد میں نے اپنی تشنا تنی دور کرنے کے لیے مارشا کو بلایا۔ ان سے میری بہت کم بات ہوئی تھی، میں ان کے نام بھی بھول جاتا تھا۔ عقابوں سے میں نے تاکید کی کہ 20 سال سے کم عمر کی لڑکی مجھے فراہم کی جائے جس کا نام جولیا یا مارشا ہے۔ میں اپنے قبیلے سے کسی نوخیز لڑکی کو بھی بلا سکتا تھا، مگر مہذب دنیا کی لڑکیوں سے گفتگو کر کے جو لطف آتا تھا وہ توری کی لڑکیوں میں کہاں تھا۔ جرمن لڑکی مارشا کو عقابوں نے اندر دھکیل دیا۔ میں دن بھر فروزی سے باتیں کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ وہ آئی تو میں نے اسے گھسیٹ لیا۔ فروزی تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، اس نے احترام سے کہا۔ ہاں، تم بھی مایوس نہیں ہوگی، میں تمہاری دسترس میں ہوں، مجھ سے بھی خوبصورت باتیں کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لی۔ خدا گواہ ہے، جب ہمیں یہ علم ہوا کہ تم مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہو تو ہم نے نئی زندگی محسوس کی۔ پھر تم ایک دن اچانک غائب ہو گئے اور ہم سب تمہارے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ جینا تمہارا ذکر بہت پرلطف طریقے سے کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم اندر سے بہت مہذب اور شائستہ ہو اور بہت خطرناک بھی ہو۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ جرمن لڑکی فروزی کی طرح حسین نہیں تھی، مگر وہ ایک بھرپور اور شاداب اور نوجوان لڑکی تھی۔ وہ آمادہ ہو کر آئی تھی۔ رات بھر وہ میرے ساتھ رہی اور رات کے آخری پہر تک مجھ سے مہذب دنیا کی باتیں کرتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میرے اور اس کے درمیان یہ پہلی ملاقات نہ ہو۔ وہ بہت دلچسپ اور شوق باتیں کرتی تھی۔ رات بھر کی رفاقت اور شبیداری سے مجھ پر اس کے اصرار نمایاں ہوئے۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی۔ تم مجھے خود سے دور نہ کرو، میں تمہاری خدمت کروں گی۔ میں تمہیں بلا لیا کروں گا، لیکن تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو، اس نے شرما کر کہا۔ میں نے اسے اپنے آہنی حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اب کتنے تنہائی کے دن گزارے ہیں۔ قسمت بھی کیا چیز ہے؟ کیوں، قسمت تو تمہاری خراب نہیں ہے۔ سوچتی ہوں کیا سوچا تھا کیا ہو گیا۔ لکھا تھا کہ ایک عمران مقام پر تم سے ملاقات ہوگی اور شب روسی اس طرح منائی جائے گی۔ سنو، فروزی سے مت کہنا تم اسے وابستہ ہو چکی ہو۔ کیوں، اس نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ تم سے جلنے لگے گی۔ میں سب کو خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی کیا؟ میں تمہیں اچھی لگی؟ تم بتاؤ تمہارے متعلق میری کیا رائے ہونی چاہیے؟ تم بتاؤ تمہارے متعلق میری کیا رائے ہے؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو وقت تمہیں بتائے گا۔ وقت کیا؟ میں ایک جرمن لڑکی ہوں، میں نے تمہیں بلا ارادہ قبول کیا ہے، لیکن میں صرف تمہارا پابند نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس کا احساس ہے، یہ میری بدقسمتی ہے، ورنہ میں اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا میں کون کہتا ہے تم ایک خوبصورت لڑکی ہو؟ وہ اسی طرح کی باتیں کرتی رہی اور میں سو گیا۔ میرے سرہانے بیٹھی وہ میرے بالوں سے کھیلتی رہی اور مستقل 2 دن تک میرے ساتھ رہی۔ اسے رفاقت کی پاسداری آتی تھی۔ اس نے میری داڑھی کے ننھے ننھے بال نکال لیے اور سر کے بال تراشے، پھر اس نے ان میں کنگھی کی۔ مجھے خدشہ ہو چلا تھا کہ اس کی یہ خدمت مجھے بیرونی دنیا سے بے نیاز کر دے گی۔ اگر میں کسی میں اتنا گم ہو گیا تو میری فکر محدود ہو جائے گی، وہ بہت دور چلی جائے گی۔ اس لیے مجھے اسے واپس بھیجنا پڑا۔ میں نے اس کی خدمت کے صلے میں اس کے لیے ایک علیحدہ جھونپڑی کے انتظام کا حکم دیا اور خادمہ مقرر کر دی۔
بادشاہ کے جانے کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں روز قبیلے سے منتخب عورتیں اپنے زندان میں بلاتا۔ ان میں 30 سالہ عورت جولیا بھی آئی تھی، جس نے فروزی، مارشا اور جینا کی باتیں سن کر مجھے راحت پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ پختہ کار عورت نو آموز لڑکیوں سے کہیں بہتر تھی۔ مجھے اسے کئی بار بلانا پڑا، وہ ہر بار دلچسپ وقت گزار کر گئی۔ 20 دن، 25 دن، 60 دن میں دن گن رہا تھا۔ تنہائی کی یہ تمام دن میں نے مشروبات اور عورتوں کی صحبت رنگی میں بتائے۔ اقابلا کے تعینات قدا قابو میرے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ مجھے جنگل کی اعلیٰ جڑی بوٹیاں، پھل، گوشت، ہر قسم کی غذائیں پیش کی جاتی رہیں، ہر قسم کی لذیذ غذائیں پیش کی جاتی رہیں، اور میں روز نئی عورتوں کو دعوت میں شریک کرتا رہا۔ مارشا پھر کئی بار آئی اور جب بھی آئی کئی دن تک میرے ساتھ رہی۔ اس نے میرے لیے جرمن کھانے پکائے۔ سمورال سرنگا قبیلے کے کسی شخص نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اب قبیلے میں 2 ہی قابل ذکر لڑکیاں رہ گئی تھیں، سریتا، فروزی۔ میرے اندازے کے مطابق اقابلا کو عبادت شروع کیے کوئی 50 دن ہو گئے تھے۔ جب تک اقابلا جاراکاکا کی 101 دن کی عبادت سے فارغ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میری نظر بندی کی مدت ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اقابلا نے مجھے ناراضی میں انتہا پسندی سے کام نہیں لیا تھا۔ مجھے اپنی آزادی اور بحالی کی ایک گنجائش نظر آتی تھی۔ شاید میں کاہل و غافل ہو گیا تھا۔ اقابلا نے مجھ میں دوبارہ سرشوری اور سرکشی پیدا کرنے کے لیے یہ دن عطا کیے تھے۔ میں بہت سرد ہو چکا تھا، دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی۔ اضطراب کی وہ منزل تھی جہاں اضطراب کا اظہار نہیں ہوتا۔ میں اپنے اندر پک رہا تھا۔ ایک دن مارشا نے مجھے بتایا کہ فروزی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے نہیں بلایا۔ پھر میں نے عورتوں کو بلانا بھی بند کر دیا۔ گرومے کے طلسم خانے سے حاصل کی ہوئی حربیکا کی مقدس آنکھیں اپنے مکان سے منگوائی اور سمندر کا متوجہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں صبح شام ان آنکھوں میں جھانکتا رہا، کبھی اکتا جاتا، کبھی ان کی سمتیں تبدیل کرتا رہتا۔ میری آنکھوں کے سامنے سمندر نمودار ہو جاتا اور ابھرتی ہوئی موجیں مجھے اپنے سینے پر محسوس ہوتی۔ میں نے قابو سے کہہ کر اپنی جگہ بدلوا لی۔ اب میں جنگل کے اس پار سمندر کے کنارے مقیم تھا۔ میرا خیال تھا کہ سمندر کی قربت حربیکا کی مقدس آنکھوں کو متاثر کرے گی، لیکن دوری یا نزدیکی حربیکا کی آنکھوں پر اثر نہیں ڈالتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک لوٹا پٹا کارواں سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے اور حفاظتی کشتی ہچکولے کھا رہی۔ میں یہ دیکھ کر بےتابی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ انگروما کے فاضل لوگ تھے، انگروما کے جیت بوڑھے ساحر۔ وہ توری سے اس قدر قریب ہیں، اب ایک انقلاب رونما ہوگا۔ میں نے آنکھ کے عدسوں میں اپنی نگاہیں جما دی اور تڑپنے لگا۔ اقابو باہر تعینات ہے۔ تلماک کر میں پھر واپس آیا، حربیکا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ انگروما کے فاضل ڈوبتی ہوئی کشتی میں جاراکاکا کی عبادت میں مصروف تھے۔ ان میں گروٹا گرومے کوئی نہیں تھا، لیکن میں ان کی شکلیں پہچانتا تھا۔ وہ مشترکہ عبادت میں مجھے بار بار نظر آئے تھے۔ صبح سے شام ہونے لگی، کشتی تیز سے آگے بڑھ رہی تھی۔